حامد خان صاحب، یہ جو بنا بنایا کام ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ اسے خود سے خراب کر سکتے ہیں، سبوتاش کر سکتے ہیں اس معاہدے کو. میں پنجابی کی ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ اتار رانا صاحب کے ساتھ مثالیں وہ کہتے ہیں نہ آپ وسنے ہیں نہ وسن دینا ہے. ٹرمپ کا یہ حال ہے. ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو واقعی آپ نے جیسے کہا کہ کوئی سپوائلر نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں، شاید آپ کو یہ بات حیران کرے، وہ ہر ٹویٹ بڑی سوچ سمجھ کے دیتا ہے. اس کے پیچھے پورا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد جڑا ہوا ہے. آپ اگر رپورٹ پڑھیں فائنینشیل ٹائم کی اور نیو یارک ٹائم کی، وہ کہتا ہے کہ وہ جو گھنٹوں کے حساب سے فلکچویشن آتی ہے نا دنیا کی مارکیٹس میں، اور اس کا جو فائدہ جو انڈر ہینڈ کمپنیاں اٹھا رہی ہیں، جس میں جیریڈ کشنر اور پتہ نہیں کس کس کی کمپنی شامل ہے. آپ یقین کریں، اس نے کہا ہے کہ جب صدر ٹرمپ کا دور اقتدار ختم ہوگا تو اس کے اوپر اگر تحقیق ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ پورا جو ٹرمپ امپائر ہے وہ بہت بڑی پروسیکیوشن فیس کرے، کیونکہ وہ اربوں خربوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں مارکیٹ کو فلکچویٹ کر کے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جتنی مرضی کوشش کر لے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ نیتن یاہو کے خلاف تو 2 لفظ بول دے گا، وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگا، یہودی لابی کے خلاف نہیں ہوگا. اس نے صرف نیتن یاہو کو ریپلیس کرنے کا پلان وہ کر سکتا ہے. اکتوبر میں الیکشن ہے، جو اس کی جگہ آنا چاہ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایران مخالف مسلمان دشمن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ امن جو ہے، یہ امن معاہدہ جو ہے MOU، یہ ہر لمحے خطرے میں ہے. صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی اور یہودی لابی سپائلر ہے، اور ٹرمپ ایک حد تک ریزسٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کے اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں اس میں سیکیور ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اوور آل جو تیل کی ایک جو چوک ہوا تھا، اگر اس میں 30-40% ایک ریلیف آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس ایک بار پھر بلڈ لائن یا بریدنگ سپیس آ جائے گی فار another 6 months. تو پھر وہ another 6 months کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے. یہ وہ ایک خطرناک پکچر ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. دوسرے اینڈ پہ پازیٹیوٹی ہے. پازیٹیوٹی یہ ہے ذریعات کے ایران جو ہے وہ بڑی سمجھداری سے چل رہا ہے. ایران کوئی غیر ذمہ داری نہیں دکھا رہا. ایران کو ایگریسو اور پرووکیشن یعنی بھڑکایا اور اشتعال دلایا جا رہا ہے لبنان کے حوالے سے بھی، باقی معاملات پر بھی. لیکن ابھی تک اس کی کوشش ہے کہ وہ ہر حالت میں سیز فائر کی پابندی کرے. دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے کیا چلتا ہے. امید میں پازیٹیو رکھتا ہوں ان 60 دنوں میں، لیکن سارے معاملات کسی صورت طے نہیں ہوں گے 60 دنوں میں.